بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ اس کائنات میں جو بھی شے ہے وہ شے ہے اور اللہ لا شے ہے۔ کائنات میں جو بھی شے ہے اللہ اس شے کو دیکھتا ہے۔ اللہ بصیر ہے۔ اور اللہ کیسے بصیر ہے؟ چھپی ہوئی چیز ہو، ظاہر چیز ہو، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، زمین کے اندر ہو، سمندر کے اندر ہو، تاریکی رات میں چیونٹی کی ٹانگیں بھی اللہ دیکھتا ہے۔ اور ہر شے کو، آسمانوں سے لے کر کے سوریا تک، ہر شے کو اللہ جیسے دن کو دیکھتا ہے ویسے رات کو دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ بصیر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یوسف اور زلیخا کا قصہ۔ زلیخا کمرہ در کمرہ بند کرتی کرتی 7ویں کمرے کے اندر جب پہنچی، یہ پیچھے سے دروازے بند کرتی آئی، 7ویں کمرے کے اندر بت رکھا تھا۔ زلیخا نے کیا کیا؟ اپنے سر کی چادر اتار کر اس بت کے اوپر ڈالی۔ یوسف نبی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ یوسف نبی نے پوچھا کہ یہ تو کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ یوسف زلیخا کی نیت کو سمجھ گیا تھا۔ یہ تو کیا کر رہی ہے؟ زلیخا نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے، میں اس کی پوجا کرتی ہوں اور میں اسے شرم کر رہی ہوں۔ یوسف نبی نے فرمایا کتنا افسوس کا مقام ہے، جو پتھر نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے تو اس سے شرم کرتی ہے، اور میرا اللہ جو سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، کیا میں اس سے شرم نہ کروں؟ تو اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، جیسے دن کو ویسے رات کو، مگر اللہ کیسے بصیر ہے؟ یہی سوال کیا گیا میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام الصلاۃ والسلام سے۔ کتاب کا نام ہے اصول کافی، اس کی جلد نمبر 1 میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ کسی صحابی نے پوچھا مولا اللہ جو بصیر ہے، اللہ جو دیکھتا ہے، وہ کیا ہماری طرح آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ میں قربان جاؤں امام کے اس جواب پہ کہ امام کے جو جواب دیا، امام نے فرمایا کہ انسان بھی آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے تو اللہ آنکھوں سے کیسے دیکھے گا؟ امام کے جواب کا جو مقصد ہے، جو رزلٹ ہے، جو مفہوم ہے، اب امام کا جواب میں آپ کو سناتا ہوں جو امام نے فرمایا۔ صحابی نے پوچھا مولا کیا اللہ بھی ہماری طرح آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ جو آنکھ ہے یہ چربی کا ٹکڑا ہے، اور کوئی بھی انسان چربی سے نہیں دیکھتا ہے، یہ چربی نہیں دیکھتی ہے، اس چربی میں نور ہے، اور آنکھ اس نور کو وسیلہ بنا کے دیکھتی ہے۔ امام کے کہنے کا مقصد ہے کہ آنکھ نور کو وسیلہ بنا کے دیکھتی ہے، کوئی بھی انسان آنکھوں سے نہیں، نور سے دیکھتا ہے۔ یہ آنکھ، یہ چربی، یہ نور کو وسیلہ بنا کے دیکھتی ہے۔ ہمارے آنکھوں میں کیا، کائنات میں جتنا بھی نور ہے یہ سارا میرے مولا علی کا ہے۔ جو انسان دیکھتا ہے نور سے دیکھتا ہے، یہ نور کسی بھی انسان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سارا نور میرے مولا علی کا ہے، ساری کائنات میں نور میرے مولا علی کا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کے لیے راہ دکھانے والا نور بنایا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اور ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام الصلاۃ والسلام شاگردوں میں بیٹھا ہے، مسجد نبوی میں درس دے رہا ہے۔ درس دیتے دیتے امام نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم جو چیزوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو، باہر والی چیزوں کو، کیا ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، آنکھ کی روشنی سے؟ امام نے فرمایا کہ نہیں، ہم کسی بھی چیز کو آنکھوں کی روشنی سے نہیں دیکھتے، بلکہ ان چیزوں کی روشنی سے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ پھر سنیے امام کا سوال۔ امام نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم دنیا کی چیزوں کو آنکھوں کی روشنی سے دیکھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو چیزیں ہیں ان کی روشنی سے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ شاگرد حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ مولا ہم نے زندگی میں پہلی بار یہ آپ سے سنا ہے کہ ہم آنکھوں کی روشنی سے نہیں دیکھتے، بلکہ جو باہر والی چیزیں ہیں ان کی روشنی سے ہمارے آنکھیں دیکھتی ہیں۔ امام نے مثال دیا، امام نے کہا کہ اگر ہم ان آنکھوں کی روشنی سے دیکھتے ہیں
تو پھر رات کو ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ دن کو ان چیزوں کی روشنی ہمارے آنکھوں میں جاتی ہے، پھر ہمارے آنکھیں ان باہر والی چیزوں کی روشنی سے دیکھتی ہیں، اور ان چیزوں کو روشنی دینے والا سورج ہے، مطلب کہ ہم سورج کی روشنی سے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ اب امام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو روشنی دینے والا سورج ہے، ہم ان چیزوں کی روشنی سے دیکھتے ہیں، اور سورج ان چیزوں کو روشنی دینے والا ہے۔ اور میرا مولا علی مشکل کشا منبر کوفہ بے فخر انداز میں فرماتا ہے، سورج بے نور تھا، میرا نام لکھا گیا، پھر سورج کو روشنی ملی۔ چیزوں کو روشنی دینے والا سورج، سورج کو روشنی دینے والا علی، ہم ان چیزوں کی روشنی سے دیکھتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہم دیکھنے کے لیے آنکھوں کے نہیں، علی کے نور کے محتاج ہیں۔ اگر علی نہ ہوتا سارے انسان اندھے ہوتے۔ شکر کرو میرے مولا علی کا، جو تم مولا دیکھنے کے لیے میرے مولا کے نور کے محتاج ہو۔ ان چیزوں کو روشنی سورج دیتا ہے، سورج کو روشنی علی دیتا ہے، اور ہم جو دیکھتے ہیں ان چیزوں کی روشنی کے وسیلے سے دیکھتے ہیں۔ ہماری آنکھ جو دیکھتی ہے چیزوں کی روشنی کے وسیلے سے دیکھتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اللہ جو بصیر ہے وہ کیسے دیکھتا ہے؟ جب کوئی بھی انسان اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے بلکہ باہر والے نور کے وسیلے سے دیکھتا ہے، تو اللہ بھی آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ جو بصیر ہے، دیکھتا ہے رات کو بھی دن کو۔ اللہ کیسے دیکھتا ہے؟ 1400 سال سے لے کر کے آج تک شیعوں کا بچہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ علی عین اللہ ہے۔ عین اللہ کی معنی کیا ہے؟ اللہ کی آنکھ۔ علی کیا ہے؟ عین اللہ، اللہ کی آنکھ، مطلب اللہ علی سے دیکھتا ہے۔ یہ جو اللہ بصیر ہے، علی عین اللہ ہے، علی اللہ کی آنکھ ہے، تو اللہ دیکھتا ہے میرے مولا علی سے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ ایک بڑا رضی اللہ، مطلب کہ غیر بھی علی کو عین اللہ مانتے تھے، ایک بڑا رضی اللہ۔ کتاب کا حوالہ پہلے دے دوں تاکہ ہر کسی پر حجت ہو جائے۔ کتاب کا نام ہے لغات حدیث، علامہ وحید زماں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں ہے ایک رضی اللہ، بڑا رضی اللہ حج کر رہا تھا اور کعبہ کا طواف کر رہا تھا، مولا بھی وہاں طواف میں تھا، تو اس نے نیت بد سے غیرت اسلام کو دیکھا۔ مولا نے اس کو کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، کچھ خیال رکھ۔ اس نے پھر دیکھا کہ مولا کو جب وہ دوسری طرف ہے، چہرہ دوسری طرف ہے، اس نے کہا کہ علی کو کیا پتہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دوسری بار اس نے وہ جو غیرت اسلام ہے، جو طواف کرنے والی عورتیں ہیں، ان کو نیت بد سے دیکھنے لگا۔ مولا نے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، طواف کی حالت میں نیت بد سے ناموس اسلام کو نہ دیکھ۔ دوسری بار بھی اس نے ایسا کیا۔ جب تیسری بار اس نے ایسا کیا، مولا نے اس کو الٹے ہاتھ سے تماچا مارا۔ اب یہ گیا دوسرے رضی اللہ کے پاس جو کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اس دور میں، اس کے پاس کیا کہ علی کو منگواؤ، علی کو بلاؤ، مجھے علی سے قصاص چاہیے۔ مولا علی دربار میں آ گئے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ علی نے مجھے طواف کی حالت میں بے جا تماچا مارا ہے۔ اس نے مولا علی سے پوچھا نہیں، اس سے پوچھا، کہا کہ کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا کہ میں طواف کر رہا تھا، علی بھی طواف کر رہا تھا، میں نے تو کوئی حرکت نہیں کی، علی نے مجھے بے جا تماچا مارا ہے۔ اس نے مولا علی سے پوچھا بھی نہیں، اس نے کہا کہ علی نے تجھے حق میں مارا ہے۔ اس نے کہا واہ، دوسرے رضی اللہ کو کہا جو کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا کہ واہ، تو نے علی سے پوچھا ہی نہیں، علی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے، تجھے اللہ کی آنکھ نے، تجھے اللہ کی آنکھ نے، تجھے اللہ کی آنکھ نے ضرور کوئی حرکت کرتے ہو دیکھا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ علی کو عین اللہ غیر بھی مانتے تھے، اپنے بیگانے سارے مانتے ہیں کہ علی عین اللہ ہے، اور اللہ ہے بصیر، اللہ دیکھتا ہے، علی ہے عین اللہ، علی اللہ کی آنکھ ہے، تو اللہ دیکھتا ہے علی سے۔ اب سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 37 میں، اللہ نوح سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح کشتی بنا میرے آنکھوں کے سامنے، کشتی بنا میرے آنکھوں کے سامنے،
मौला अली मुश्किल कुशा फरमाता है खुतबे में कि नूह ने मेरे सामने कश्ती बनाई थी। अल्लाह क्या कहता है कुरान पाक की सूरह हूद में, नूह कश्ती बना मेरे आँखों के सामने, मेरे आँखों के सामने। और मौला अली कहता है कि नूह ने मेरे सामने कश्ती बनाई थी, मैंने नूह को बताया था कि ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना। नूह को क्या पता कि कश्ती कैसे बनती है। अब बात समझ में आई। अल्लाह है बसीर, अली है ऐनुल्लाह। तो अल्लाह हर शय को देखता है, जो भी है, ज़मीनों में, आसमानों में, समंदर में, जबलों में, दिन रात अल्लाह देखता है। चूंटी के कदमों को भी अल्लाह देखता है, उसके टांगों को भी देखता है। जैसे दिन को देखता है वैसे रात को देखता है। और अल्लाह देखता है अली से। अली है ऐनुल्लाह। आज से 800 साल पहले एक अहले सुन्नत ने के आलम ने किताब लिखी। उस किताब में उसने लिखा कि किसी को भी आँखों में दर्द हो जाए, आँखों में कोई मसला हो जाए, तो मेरी ये दुआ है, मैं आपको देता हूँ। ये दुआ 3 बार सलाई पर दम करके आँखों में लगाओ, वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। मैंने उस दुआ को नोट किया और ज़िंदगी में एक बार मैंने एक बच्चे पर इस दुआ को आज़माया। उस बच्चे की आँखें ख़राब हो गई थी। मैंने उसकी वालदा को कहा कि ये दुआ है, मैं आपको देता हूँ। 3 बार सलाई पर दम करके उस सलाई से सुरमा बच्चे के आँखों में लगाए। उन्होंने ऐसा ही किया, बच्चे की आँखें ठीक हो गई। वो दुआ मैं आपको सुनाता हूँ। वो दुआ ये है, इज़ा मा मुकलती रमदत फ़क़ोहली तुराब मसनाली इब्ने अबी तालिब। अब इस दुआ का तर्जमा सुने। जब भी मेरी आँखों में दर्द होता है, जब भी मेरी आँखें चुभती हैं, तो मैं अबू तुराब के कदमों की खाक को सुरमा बनाता हूँ, मेरी आँखें ठीक हो जाती हैं। ये अहले सुन्नत का आलम आज से 800 साल पहले लिख रहा है। आप इस दुआ को आज़माएं। कोई भी आँखों में मसला है, मसलन आँखों में दर्द है, आशूब चशम है, नज़र की कमज़ोरी है, अहले सुन्नत वाले बुज़ुर्ग की ये दुआ को आज़माएं कि मैं जब भी मेरे आँखों में दर्द होता है, मसला होता है, तो मैं अबू तुराब के कदमों की खाक अपने आँखों का सुरमा बनाता हूँ। इस दुआ का जो तर्जमा है यही है। मौला आपको शाद व आबाद रखिए। या अली मदद।